بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایمانداری کا واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بیچا کرتے تھے، تو جب بادل چھا جاتے تھے، بارش کا موسم ہوتا تھا، گھٹائیں آ جاتی تھی تو دکان بند کر دیتے۔ لوگ کہتے تھے، حضور دکان کیوں بند کر دی ہے؟ تو فرماتے تھے، گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا، میں نہیں چاہتا کہ جو وہ دیکھے اس کے پیسے نہ دے، غلط اس کی سوچ ہو اور زیادہ پیسے دے کر چلا جائے، کل کمائی کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ایک کپڑے میں تھوڑا سا کٹ تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے کپڑا بیچ ڈالا۔ 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی، ایک میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، ایک میں نماز پہلے ہوتی تھی۔ تو بچہ پہلے پڑھ کے آیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مسجد میں پڑھنے چلے گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے اور آپ کو جب پتہ چلا تو فرمایا، گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کٹ ہے؟ بچے نے کہا نہیں۔ فرمایا، تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا۔ کہنے لگے، بچے کو حکم دیا، جاؤ ڈھونڈو۔ 3 دن ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ جب وہ اس بچے کو وہ آدمی نہیں ملا تو امام صاحب فرمانے لگے، 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جمعہ کی نمازیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے، ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے کہ ایک شخص مال لے کے گیا ہے، بچے کو بتانا یاد نہیں رہا۔ سارے مسلمان امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کریں کہ رب امام ابو حنیفہ کی یہ غلطی معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ امام اعظم کو کہیں پکڑ نہ لے۔ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے، امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا، آپ کتنے تقوی والے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے اور رونے لگ گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نہ وہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، اسی زمین پر بسنے والے مسلمان تھے، اہل حق تھے، ہماری طرح وہ بھی انسان تھے۔ اگر وہ اتنی ایمانداری کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نمازی تہجد گزار بہت دکھائی دیں گے، لیکن دیانت دار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، کتنا تقویٰ تھا کہ امام صاحب کے پیچھے ایک بچے نے غلطی سے کپڑا فروخت کر دیا تو امام صاحب نے اس کپڑے کے لیے 3 دن کی پوری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔